دہرائے اور یہ واضح کیا کہ جنہوں نے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا وہ لوگ کتنے مجرم تھے، اور ان سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر بیزار تھے، اور کس قدر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خون عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملہ کے بارے میں سیریس تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت برحق ہے اس کے لحاظ سے کتنے اعلیٰ جذبات تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور ایسے ہی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت حذیفہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو کہاں گئے؟ این ہوا؟ قال فی الجنہ، انہوں نے کہا وہ تو جنت میں پہنچے۔ راوی کہتے ہیں قلت فأین قتلتہ، قاتل کہاں گئے؟ قال فی النار، وہ سارے جہنمی بنے۔ اور تفصیلاً ایک ایک کا تذکرہ تاریخ میں موجود ہے کہ کتنی بری موت واقع ہوئی ان سب کی، یعنی آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، دنیا کے اندر رب ذوالجلال نے جتنا ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے۔ 736 نمبر حدیث ہے فضائل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ سرکار فرماتے ہیں غفر اللہ لک یا عثمان، عثمان اللہ تجھے بخشے، ما قدمتا، جو کچھ آج سے پہلے آپ نے کیا، وما اخرتا، اور جو کچھ آج سے بعد کوئی ایسی چیز ہو بطور فرض کہ جو قابل بخشش ہے کہ اس کی بخشش کا تقاضا ہے، وما اسررتا وما اعلنتا، جو پوشیدہ ہو جو ظاہر ہو، وما ابدیتا وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، بطور فرض قیامت تک کوئی چیز، فرمایا میں سب کی بخشش کی اللہ سے دعا مانگ چکا ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر واضح طور پر موجود تھی، اور اس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار حق بھی قرار دیا، اور اس چیز پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے گواہیاں دیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب یہ ارشاد فرمایا علیکم بالامین و اصحابہ، صحابہ تجھ پہ لازم ہے کہ تم نے امین کا ساتھ دینا ہے اور امین کے ساتھیوں کا ساتھ دینا ہے، بالامین و اصحابہ۔ تو اس کی تفصیلات جب پوچھی گئیں تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم تلقون بعدی فتنہ، صحابہ میرے بعد تمہیں ایک فتنہ کا سامنا ہوگا، واختلافا، ایک اختلاف کا سامنا ہوگا۔ فقال له قائل من الناس، مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے سوال کر دیا فمن لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ فتنہ آ گیا کون ہمیں سنبھالے گا، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں،
کس کی جانب رہنے سے دین بچے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا علیکم بالامین، کہ جب فتنہ وہ آ گیا اس وقت ایک ہی وسیلہ نجات ہوگا، وہ امین ذات، امانت دار، وہ یشیر الی عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا۔ فرمایا ان سے جو منسلک رہے گا اس وقت وہ فتنے سے نجات پا جائے گا، اور جو ان سے منسلک نہیں رہے گا، انہیں چھوڑ دے گا، ان سے مخالفت کر کے مقابلے میں آ جائے گا، وہ کبھی بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملہ پر حضرت عبداللہ بن سلام نے جب باغی سبائی یہودی مدینہ منورہ کے حالات خراب کر چکے تھے اور کبار صحابہ مکہ مکرمہ میں تھے، یعنی حج کے بعد، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس موقع پر ایک خطبہ دیا۔ وہ خطبہ بھی سند صحیح کے ساتھ امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا۔ فرمایا لا تقتلوا عثمان، اے لوگو عثمان غنی کو تم شہید نہ کرنا، اگرچہ یہ تو ایک طے شدہ حقیقت تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص گزر رہا تھا، فرمایا جب فتنہ ہوگا یہ جو سر لپیٹ کے چہرہ لپیٹ کے گزر رہا ہے یہ اس وقت حق پر ہوگا۔ تو صحابی نے دوڑ لگائی کہ نظر نہیں آ رہا ہے کون، دیکھ تو لیں۔ تو انہوں نے آپ کو پکڑ کے چہرہ ننگا کر کے سرکار کی طرف کیا، فرمایا ان کی بات کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں اسی عثمان کی بات کر رہا ہوں۔ اور فرمایا یا عثمان ان اللہ یقمصک قمیصا فإن أرادك المنافقون على خلعه لا تخلعه حتى تلقانی، اے عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، اور منافق مطالبہ کریں گے کہ تم قمیص خلافت اتار دو اور خلافت سے دستبردار ہو جاؤ۔ فرمایا عثمان میرا پیغام ہے شہادت منظور کر لینا مگر میری خلافت کو ترک نہ کرنا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عبداللہ بن سلام کہہ رہے تھے لا تقتلوا عثمان، عثمان ایک راز ہیں، اگر تم نے یہ کام کیا تو قیامت تک اثرات پہنچیں گے۔ لا تقتلوا عثمان، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید مت کرو، کیوں؟ فَإِنَّكُمْ إِن فَعَلْتُمْ لم تصلوا جميعا ابدا، اگر تم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو پھر قیامت تک تم اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ فَإِنَّكُمْ إِن فَعَلْتُمْ لم تصلوا جميعا، ایک امام کے پیچھے امت پھر اکٹھی نہیں ہوگی قیامت تک، یہ اختلاف قیامت تک جائے گا، اس واسطے تم بچ جاؤ، یہ بہت بڑی آزمائش بن جائے گی امت کے لیے۔ اور دوسری طرف اسی مضمون کی ایک حدیث، اس کا تذکرہ بھی امام احمد بن حنبل نے اپنی اس کتاب کے اندر کیا، اور اس کی سند بھی موجود ہے 601 صفحے پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، فرمایا دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا، اور بہت سی بیماریوں کے لحاظ سے فرمایا مدینہ منورہ کے رستوں پر فرشتے پہرا دیں گے، یہ حکم دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن یہ حدیث عبداللہ بن سلام
انہوں نے جو ذکر کیا، یہ آج جو حرمین شریفین میں حج عمرہ معطل ہوا، برائے نام رہ گیا، یہ بھی ان مہلک اثرات سے ہے جو اس وقت کے کمینے باغیوں کی اس عمل پر آج تک مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کانا یقولو، یہ کہا کرتے تھے، یا اہل المدینہ لا تقتلوا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل مدینہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ کرنا۔ اگر مدینہ منورہ کی سرزمین پہ ان کی شہادت ہو گئی، یہ اتنا بڑا ظلم ہوگا کہ رب ناراض ہو کے سیکورٹی واپس لے لے گا۔ لا تقتلوا عثمان فواللہ ان سیف اللہ مغمود علی عنکم، رب کی تلوار نیام میں ہے تم سے، تم محفوظ ہو۔ وَإِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ لَيَحْرِسُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، اللہ کے فرشتے مدینہ منورہ کی ہر سمت سے حفاظت کر رہے ہیں۔ من کل ناحیہ، ایک چپا بھی ایسا نہیں جہاں سے حفاظت فرشتوں کی نہ ہو، یعنی پہلے کی جو صورتحال ہے۔ پھر ما من نقاب المدینہ من نقب الا وعلیہ ملک سال سیفہ، فرما مدینہ منورہ کے ہر رستے پر فرشتے ننگی تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ سال سیفہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے الرٹ ہیں، نیام میں تلوار نہیں، تلواریں ننگی پکڑ کے فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ اور فلا تسلوا سیف اللہ المغمود عنکم، اہل مدینہ جو اللہ کی تلوار نیام میں ہے، ایسا جرم نہ کرو کہ وہ باہر آ جائے۔ اور ساتھ فلا تنفروا ملائکۃ اللہ الذین یحرسونکم، کا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے اللہ کے فرشتوں کو متنفر نہ کرو، ورنہ سیکورٹی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ فلا تنفروا، فرشتوں کو متنفر نہ کرو۔ کہ اس مقدس مدینہ کے اندر امیر المومنین کی جب شہادت ہو گئی تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا پھر۔ اور ان کی یہ رائے تھی، ان کا یہ اندازہ تھا کہ متنفر ہو کے فرشتے پھر ہٹ جائیں گے، یا تو مکمل طور پر یا جزوی طور پر، پہلے جیسی سیکورٹی نہیں رہے گی۔ وہ سیکورٹی جو نظر نہ آنے والے فرشتے ہر وقت کرتے ہیں وہاں پہ، وہ متنفر ہو جائیں گے۔ یعنی یہ جرم دیکھ کر انہیں نفرت ہوگی تمہارے اس عمل کی بنیاد پر۔ تو اس لیے یہ ایک بہت ہی گمبھیر حملہ تھا اسلام پر۔ امیر المومنین جب خود کہہ رہے تھے، فرمایا ھذا رجلایا فجلوہما فی القید، میرے سامنے میرا کوئی جرم تو بتاؤ، قرآن سے بتاؤ مجھے میں نے کیا غلطی کی۔ یہ دونوں میرے پاؤں تمہارے سامنے ہیں، ابھی ان میں بیڑیاں ڈال لو، مجھے گرفتار کر لو، مگر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کو کیوں غارت کرنا چاہتے ہو، اور قیامت تک کے لیے امت مسلمہ میں انتشار کے تم بیج بونا چاہتے ہو۔ کروڑوں سلام ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ جنہوں نے مدینہ منورہ کا ادب اس حد تک کیا، ساری فوج منتظر تھی
کہ حکم دو ہم ان باغیوں کو کچل دیں جنہوں نے مسجد نبوی شریف کے